ہماری اور آپ کی جو کامیابی ہے اللہ کے احکامات پر چلنے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ اور اس دنیا کے اندر جن جن کاموں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے بچ جانا، اور جن جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے ان کاموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا، اسی میں اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی ہے مسلمانوں۔ اس کے علاوہ نہ تو دنیا میں کامیابی ہو سکتی اور نہ ہی آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اس لیے اللہ جو روزی دیتا ہے ہم اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک جو ہمارے آخری نوالے مقدر میں لکھے جا چکے ہیں وہ کھانا لے۔ ہر انسان اپنی مقدر کی روزی کھا کر مرتا ہے، تو جب ایسا ہے تو حلال روزی تلاش کرنی چاہیے، حرام سے بچنی چاہیے۔ ایک آدمی 60 سال عبادت کرتا ہے لیکن اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، جس کی وجہ سے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کی عبادت اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ وجہ حلال نہیں کھایا، حرام کی طرف ہاتھ اور قدم کو بڑھایا۔ اس لیے جتنا زیادہ ہو مسلمانوں ہم سبوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حلال روزی اختیار کرے اور حرام سے بچے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے سلیمان بن عبد الملک یہ بنو امیہ کا بہت خوبصورت حسین ترین بادشاہ گزرا ہے۔ جب یہ مرا تو ان کو قبر کے قریب کیا گیا تو یہ ہلنے لگا۔ بیٹا کہنے لگا میرا باپ زندہ ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تمہارا باپ زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب ابھی سے شروع ہو چکا ہے۔ دوستو جس تخت پر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اس تخت پر سلیمان بھی تھا، اس تخت پر ولید بھی تھا، اس تخت پر عبد الملک بھی تھا۔ ان تینوں بادشاہوں نے اپنے من کو راضی کیا تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تخت پر بیٹھ کر اللہ کو راضی کیا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے جب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مرنے کا وقت آیا تو انہوں نے ایک شخص کو بلایا جن کا نام رجا بن حیوہ تھا، اور ان سے فرمایا کہ عبد الملک بن مروان یہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے چاچا بھی تھے اور سسر بھی تھے، ان کی بیٹی فاطمہ تھی، ان سے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی تھی۔ تو یہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں عبد الملک کو قبر میں اتارا چہرے سے کفن ہٹایا گیا، چہرہ کالا تھا اور قبلے کی طرف سے چہرہ پلٹ گیا، پھر گیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ولید کے مرنے کا وقت آیا اور وہ مرا اور اسے قبر میں ڈالا گیا اور اس کے چہرے سے کفن کو ہٹایا گیا، چہرہ کالا تھا، قبر میں ڈالا گیا، قبلے کی طرف سے چہرہ پلٹ گیا، پھر گیا۔ سلیمان بن عبد الملک یہ مرا اور اسے قبر میں ڈالا گیا اور چہرے سے کفن ہٹایا گیا، چہرہ کالا تھا، قبر میں ڈالا گیا تو قبلے کی طرف سے چہرہ ان کا بھی پھر گیا، پلٹ گیا۔ وجہ کیا؟ کیونکہ ان تینوں نے اپنی حکومت کی پوجا کی تھی، حکومت کی پرستش کی تھی، اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی پوجا، اللہ کی پرستش، اللہ کو راضی کیا تھا۔ تو دوستو اللہ سے ڈرنا
اللہ جو دے اس پر قناعت کر لینا، حلال روزی اختیار کرنا، حرام سے بچنا، دوستو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ بہت بڑی دولت، بہت بڑی چیز ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں تھے، 3 بر اعظم پر حکومت تھی، 3 بر اعظم پر، اور ان کے زمانے حکومت کے اندر کوئی ظالم نہیں تھا، 3 بر اعظم میں کوئی ظالم ظلم کرنے والا نہیں تھا مسلمانوں، 3 بر اعظم میں کوئی مظلوم نہیں تھا، 3 بر اعظم کے اندر کوئی سوال کرنے والا، مانگنے والا نہیں تھا۔ ایسی ان کی عدل و انصاف کی حکومت تھی اور انہوں نے ایسا عدل و انصاف کیا تھا۔ آج کوئی ہے حکومت ایسا کرنے والا؟ مسلمانوں، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے منصف انصاف کرنے والے تھے، ان کی زندگی میں کوئی زکات لینے والا نہیں تھا، یعنی ہر ایک کے اوپر عدل، ہر ایک کے اوپر انصاف حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ تو یہ جو عبد الملک بن مروان، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے چاچا بھی اور سسر بھی تھے، اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ، ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کیا، شادی کی تھی۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیوی فاطمہ تھی، یہ شہزادی تھی۔ سیاسی اعتبار سے تاریخ کے اندر کوئی بھی ایسی خاتون سیاسی اعتبار سے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت فاطمہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیوی تھی، ان کا دادا بادشاہ تھا، ان کا باپ بادشاہ تھا، ان کے بھائی سلیمان بادشاہ تھا، ان کے بھائی ولید بادشاہ تھا، ان کے بھائی یزید بادشاہ تھا، ان کے بھائی ہشام بادشاہ تھا، یعنی ان کے خاندان کے اندر بادشاہ ہوتے گئے۔ اور پھر یہ خود ان کے خاوند حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بنے۔ آپ کو معلوم ہے تقویٰ کا عالم کیا تھا، حرام سے بچنے کا عالم کیا تھا، ایک ایک نوالا حلال تلاش کیا کرتے تھے، ایک ایک لقمہ حرام سے بچا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے، ایک خطبہ، عجیب خطبہ دیا، کہا لوگوں، میں جب میرا بچپنا تھا، عمر کم تھی، شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، جب کچھ بڑا ہوا، علم کا شوق پیدا ہوا تو میں نے علم حاصل کیا، جب میں جوان ہوا تو میں نے فاطمہ بنت عبد الملک سے نکاح کیا، شادی کی، اور سنو جب میں خلیفہ بنا ہوں تو اس حکومت سے، اس خلافت سے اللہ کو راضی کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا۔ کیا تھا ان کا عدل و انصاف، اور کتنا حرام سے بچا کرتے تھے اور حلال اختیار کیا کرتے تھے۔ حکومت تھی، 3 بر اعظم کے مالک تھے، لیکن ان کا حال کیا تھا مسلمانوں؟ آج کل حکمراں ووٹ سے آتے ہیں، 4 سال 5 سال ہوتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ یہ تو خاندانی حکومت آ رہی ہے، خاندانی حکومت وراثت میں ملی ہے، اور 3 بر اعظم پر ان کی حکومت ہے، اور ایسا عدل و انصاف تھا کہ تینوں بر اعظم پر کوئی مظلوم نہیں، کوئی ظالم نہیں، کوئی سوال کرنے والا، مانگنے والا نہیں، اور کوئی زکات لینے والا بھی نہیں۔ اللہ نے جو مال دیا ہے مسلمانوں کو، مالدار بنایا ہے مسلمانوں کو، بڑے بڑے مالدار ہیں، لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب کھرب پتی ہیں، اگر وہ صحیح سے زکات نکال دے، صحیح سے وہ امداد کر دے، غربا مساکین کی، بیواؤں کی، یتیموں کی صحیح سے دیکھ بھالی کر دے، تو کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی سوال کرنے والا باقی نہیں رہے گا، کوئی مانگنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اور اگر عدل و انصاف آج قائم ہو جائے، کوئی ظالم بچا
بچہ نہیں رہے گا، کوئی مظلوم نہیں رہے گا، آپ کو نظر نہیں آئے گا کوئی مظلوم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، ان کی حکومت تھی، ان کی مٹھی میں سارے خزانے تھے، لیکن خود کیسے رہا کرتے تھے، خود کیسی زندگیاں گزارا کرتے تھے، اور خود کا کیا حال تھا۔ ایک مرتبہ گھر آئے، بیوی سے کہا فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، بہت اچھے دن گزر چکے، لیکن اب امتحان کا وقت آیا ہے، میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا، اگر تم چاہو تو طلاق لے لو۔ فاطمہ جیسی سیاسی اعتبار سے انسانی تاریخ میں کوئی عورت نہیں آئی جن کے باپ بادشاہ، بھائی بادشاہ، دوسرا بھائی، تیسرا بھائی، چوتھا بھائی، خاندانی بادشاہ، اتنی بڑی شہزادی خاتون۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ اچھا زمانہ گزر چکا، اب امتحان کا دور آیا ہے، امتحان کا وقت آیا ہے، اب میں تمہارے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا، اگر تم چاہو تو طلاق لے کر الگ ہو سکتی ہو۔ بی بی حضرت فاطمہ نے کہا کہ سکھ کے زمانے میں میں تیرے ساتھ تھی، اب دکھ کا زمانہ آیا تو میں آپ سے الگ نہیں ہو سکتی، جس طریقے سے سکھ کے زمانے میں آپ کے ساتھ تھی، مصیبت کے زمانے میں بھی، دکھ کے زمانے میں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اور آپ کو معلوم ہے اتنے بڑے اونچے خاندان کی یہ خاتون شہزادی، ڈھیر سارے زیورات تھے، بہت زیورات تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بیوی سے کہا یہ سارے کے سارے زیورات بیت المال میں جمع کر دو۔ سارے زیورات جمع کر دیے۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے جب بیوی نے کہا کہ عید کا دن ہے، کپڑا لے دے، نیا کپڑا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیت المال کا جو خزانچی تھا اس کے پاس گئے اور اس کے پاس جا کر کہا کہ مجھے ایک مہینے آئندہ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، میں آئندہ اسے ادا کر دوں گا۔ دین پر اعظم پر حکومت کس کی ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ بچوں کی حالت کیا ہے؟ عید کے لیے نیا کپڑا نہیں، اور کپڑے نئے لینے کے لیے بیت المال کے خزانچی کے پاس پہنچتے ہیں جس کا نام مزاحم ہوتا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ مجھے دے دو، میں اپنے بچوں کے لیے عید کا کپڑا بنواؤں گا۔ تو جو حاکم عدل و انصاف والا ہوگا، نیک ہوگا، تو جو خزانچی ہوگا وہ بھی تو ویسا ہی ہوگا۔ وہ خزانچی بیت المال کا کہتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز آپ ایڈوانس 1 مہینے کا پیسہ لینے آئے ہو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، ایک شرط ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں وہ کیا شرط ہے؟ وہ خزانچی کہتا ہے کہ تم مجھے پیپر میں لکھ کر دے دو کہ 1 مہینہ تک تم زندہ رہو گے تو ایڈوانس 1 مہینے کی تنخواہ تجھے مل جائے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہکا بکا رہ گئے، واپس آئے، گھر آئے، بیوی سے کہا میں مجبور ہوں، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، میں اپنی اولاد کے لیے جہنم کی آگ تیار نہیں کروا سکتا، میں نہیں دلا سکتا ہوں۔ کون؟ وقت کا حاکم، وقت کا بادشاہ، دین بر اعظم کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ یہ حال ہے آج مسلمانوں، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے غور کیا ہم کما کہاں سے رہے ہیں؟ حلال ہے یا حرام؟ ہم کتنا غور کرتے ہیں؟ ہماری اولادوں کو ہم کیا کھلا رہے ہیں؟ حلال لا کر کھلا رہے ہیں یا حرام کھلا رہے ہیں؟ مسلمانوں، حلال اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اسے ہی اختیار کر سکتے ہیں،
اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے یقیناً اس سے بچنا لازم ہوگا، ضروری ہوگا، ورنہ نسلیں تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ایمان کی بقا سلامتی بہت مشکل ہوگا، ایمان محفوظ نہیں ہو سکتا، بچ نہیں سکتا ہے مسلمانوں جب تک ہم حلال و حرام میں فرق پیدا نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ بنو امیہ کے خاندان والے، ان کی اولاد بہترین پوشاک، اچھے لباس پہن کر ملنے آ رہے ہیں، کن سے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، سارے کے سارے بنو امیہ کے خاندان سے بڑے بڑے حضرات اچھے لباس میں ملنے کے لیے وقت کا حاکم کون؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچے بھی جا رہے ہیں ابو سے ملنے کے لیے۔ ادھر بنو امیہ کے خاندان والے، ان کے بچے آئے تو ان کے جسم پر لباس چمک رہا ہے، بہت قیمتی لباس بنو امیہ کے خاندان والے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ نظارہ کون دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں۔ جب اپنی اولاد کو دیکھے تو پرانے کپڑے پہنے ہوئے، وقت کا حاکم عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بچے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، مسلمانوں پرانے لباس میں ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اور بنو امیہ کے خاندان والے نئے پوشاک، نئے لباس میں ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ رونے لگے، اے اللہ میرے بچے وہی پرانے لباس پہنے ہوئے ہیں، میں بھی نیا لباس پہنا سکتا ہوں، تجھ سے ڈرتا ہوں، تجھ سے خوف کرتا ہوں کہ کہیں نیا لباس پہناؤں تو اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو، حرام کی ملاوٹ نہ ہو، اس لیے میں اپنے بچوں کو پرانا لباس پہنایا ہوا۔ اتنا حرام سے بچنے والے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اتنا زیادہ۔ ایک مرتبہ گھر آئے، بیوی سے کہا کچھ ہے؟ انگور کھانے کا من کر رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بھائی وقت کا بادشاہ ہے، کسی ایک ملک کا نہیں، پوری دنیا 7 بر اعظم میں ہے، 3 بر اعظم کا بادشاہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے والا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ بیوی فاطمہ سے کہہ رہا ہے کچھ ہے؟ انگور کھانے کا من چاہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ انگور کھاؤں۔ بیوی نے کہا کہ انگور کھانے کی رقم نہیں ہے، انگور کھانے کی رقم نہیں ہے، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ کا اتنا حق نہیں ہے کہ کچھ آپ بیت المال سے لے لیں اور پھر آپ کو انگور خرید کر دیا جائے، پھر آپ کھا لیں؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ حال وقت کے حاکم کا، وقت کے بادشاہ کا تھا مسلمانوں۔ ایک مرتبہ گھر میں آئے اور ایک رات گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ساری بیٹیاں منہ پر کپڑے رکھی ہوئی ہے، منہ پر کپڑے رکھی ہوئی ہے۔ پوچھا یہ کیا منہ پر کپڑے لپٹی ہوئی ہو؟ خادمہ جو تھی انہوں نے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں تھا، سالن نہیں تھا، سبزی نہیں تھی، روٹی پیاز کے ساتھ کھائی ہے، اس لیے بدبو آ رہی ہے، اس لیے منہ پر کپڑے رکھی ہوئی ہے۔ کون ہے مسلمانوں؟ وقت کا حاکم ہے، وقت کا بادشاہ ہے، 3 بر اعظم کا بادشاہ ہے۔ بیٹی کا حال کیا ہے؟ پیاز، روٹی کے ساتھ پیاز کھا رہی ہے۔ یہ کھانا گوارا ہے، حرام پسند نہیں ہے، حرام کی طرف قدم جانا پسند نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کا وقت آیا اور انہوں نے ایک شخص کو، رجا ابن حیوہ نامی شخص تھا، ان کو بلایا اور کہا کہ سنو، عبد الملک کو قبر میں ڈالا گیا، چہرے کفن سے چہرے ہٹائے گئے، چہرہ کالا تھا، قبر میں ڈالا گیا، قبلہ کی طرف لٹایا گیا، چہرہ کو کیا گیا، چہرہ قبلے سے ہٹ گیا۔ سلیمان کو قبر میں ڈالا
تو چہرہ کالا تھا، قبلے کی طرف رکھا گیا تھا، چہرہ قبلے سے پلٹ گیا. اور ولید کو جب قبر میں ڈالا گیا تو اس کی بھی یہی حالت ہوئی، چہرہ کالا پڑ گیا، قبلے کی جانب ڈالا گیا تھا لیکن پلٹ گیا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اب میری باری ہے. انہوں نے اپنی حکومت سے اپنی خواہشات پوری کی تھی، انہوں نے اپنی حکومت سے اپنے من کو، اپنے دل کو، اپنے نفس کو راضی کیا تھا. عمر بن عبد العزیز یہ اپنے رب کو راضی کیا ہے. میں اپنی حکومت سے خود کو راضی نہیں کیا، اللہ کو راضی کیا ہوں. اب میرے جانے کا وقت ہے. دیکھو جب مجھے قبر میں ڈالنا تو میرے چہرے سے بھی کفن ہٹانا، دیکھنا میرا چہرہ کالا پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے. جب میرے چہرے کو قبلے کی طرف پھرانا تو دیکھنا، غور کرنا کہ میرا چہرہ قبلے سے پلٹتا ہے کہ نہیں پلٹتا ہے. مسلمانوں، جب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے تو ان کو قبر کے پاس لے جایا گیا. ابھی قبر میں ڈالا نہیں گیا، قبر کے پاس لے جایا گیا تو ایک ہوا آئی اور اس ہوا کے اندر ایک پرچہ گرا جو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پر گرا. وہ پرچہ میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار. یہ اللہ کی جانب سے پرچہ تھا. کیوں بھائی؟ انہوں نے عدل و انصاف کیا تھا 3 بر اعظم پر. کیسا عدل و انصاف؟ کوئی ظلم کرنے والا ان کی حکومت میں نہیں تھا، کوئی مظلوم ان کی حکومت میں نہیں تھا، کوئی سوال کرنے والا، مانگنے والا ان کی حکومت میں نہیں تھا، زکات لینے والا ان کی حکومت میں کوئی نہیں تھا. اتنا زیادہ انصاف کرنے والا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ گزرا. تو وہ پرچہ میں لکھا ہوا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار. اللہ کی جانب سے تھا. کیا تھا کہ عمر بن عبد العزیز کو جہنم کی آگ سے نجات کی خوشخبری سنا دو. اور لوگ بیان کرتے ہیں جو وہاں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ جب قبر میں ڈالا گیا تھا چہرے انور سے کفن کو ہٹایا گیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہو. یہ عدل انصاف کی وجہ سے یہ کامیابی اللہ نے دی، یہ نجات، یہ حلال اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ نے دی، حرام سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے اندر دنیا والوں کو اللہ نے دکھا دیا قبر کے اندر کہ دیکھو میرا بندہ جو نیک بن کر آتا ہے، حلال روزی اختیار کر کے آتا ہے، حرام سے بچ کر آتا ہے تو میں اس کے ساتھ قبر میں کیا کرتا ہوں. مسلمانوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کتنا فکر مند ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے. ہم کتنا فکر مند ہیں حلال روزی، حلال پیشہ اختیار کرنے کے اعتبار سے. اللہ والے ایسے ایسے گزرے ہیں، مر جانا پسند کر لیتے، مصائب پر مصائب، تکالیف پر تکالیف، فقر پر فقر، فاقہ گزر رہا ہے، تنگی گزر رہی ہے. سوال نہیں کیا کرتے تھے. یہ غیرت تھی مسلمان، یہ غیرت تھی ان اللہ والوں کے اندر. کئی دن فاقوں میں گزر جاتا. اسباب تھے حرام کی طرف قدم بڑھانے کی، حرام کی طرف ہاتھ بڑھانے کے اسباب موجود تھے، لیکن فقر کو اختیار کر لینا، تنگی کو پسند کر لینا، صبر و استقامت کے ساتھ مصائب پر صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزار لینا، یعنی کہ گھٹی میں بڑا ہوتا تھا. لیکن مجال ہے کہ حرام کی طرف چل جاؤ.
کل قیامت کے دن مسلمانوں 4-5 سوال ہوں گے، ان میں یہ بھی ہے، یہ بھی پوچھا جائے گا تو نے مال کہاں سے کمایا؟ یہ سوال ہونا ہے، ہونا ہے، یہ سوال ہونا ہے، صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے۔ پوچھا جائے گا جوانی دی کہاں گوایا، زندگی دی کہاں گوایا؟ اس میں یہ بھی ہے کہ تم مال حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، اس کا جواب دینا ہے حشر کے میدان میں اللہ کے ہاں۔ اور کمانے کے بعد اسے صحیح راستے پر خرچ کیا یا غلط راستے پر خرچ کیا، اس کا بھی جواب دینا ہے۔ اس وقت تک پاؤں زمین سے ہٹے گا نہیں، چپکا رہے گا جب تک ان سوالوں کے جوابات دیے نہ جائیں، اور دینا پڑے گا بھائی۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، وہاں انکار کی گنجائش نہیں، ہونٹ سل دیا جائے گا، آپ کے جسم کے اعضاء، آپ کے ہاتھ پاؤں، یہ سب آپ کے خلاف اللہ کے دربار میں گواہی پیش کریں گے، آپ کے خلاف بن جائے۔ خود سورہ یاسین کے اندر ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہمارے جس ہاتھ کو ہم صاف کرتے ہیں، اچھا رکھتے ہیں، جس چہرے کو ہم صاف رکھتے ہیں، بار بار دھوتے ہیں، جس پاؤں میں مٹی لگ جاتی ہے اسے پاک و صاف کرتے ہیں، جس جسم کے اندر، بدن کے اندر میل کچیل، پسینہ بدبو آ جاتا ہے، ہم پانی نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، یہ ہمارے اعضاء جسم کے ہمارے خلاف قیامت کے دن مسلمانوں گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اس دن ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ وہ نظارہ قیامت کا دیکھ کر، وہ منظر نفسی کا جو عالم ہوگا، سب پریشان حال ہوں گے، ان کے اعمال کی بنیاد پر کسی کے سر تک پسینہ، کسی کی گردن تک پسینہ، کسی کے کمر تک پسینہ، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ، کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ دوستو، حلال کی طرف ہاتھ اور پاؤں بڑھائیں، حلال اختیار کریں، اور جب آپ حلال اختیار کریں گے، کیونکہ مرنا تو اسی دن ہے یا اسی رات ہے یا اسی صبح میں موت آئے گی یا اسی دوپہر میں موت آئے گی جس دن ہمارا آخری وقت ہوگا، جب اللہ نے جو لکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آخری نوالا ہماری مقدر میں لکھا ہوا ہے، جب تک وہ آخری نوالا اور لقمہ ہم کھائیں گے نہیں، دنیا میں کوئی ہم کو مار نہیں سکتا، مارے گا تو اللہ ہی، آخری نوالا کھا کر ہی مرنا ہے۔ تو جب ہمارے نوالے، ہماری مقدر کی روزی اللہ نے پہلے ہی لکھ دیے ہیں، اب ہم کتنا کھائیں گے، کیا کھائیں گے، کیسے کھائیں گے، کہاں کھائیں گے، کس وقت کھائیں گے، سب لکھا جا چکا ہے۔ تو پھر حرام پیشہ اختیار کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ مقدر میں لکھا ہی ہے کہ ہمیں مرنا جبھی ہے جب تک ہم آخری نوالا کھانا لیں، تو پھر حلال روزی کیوں نہ اختیار کریں؟ اس لیے حلال روزی کی طرف اپنے آپ کو بڑھانی چاہیے، اور حلال جب جتنا زیادہ حلال آپ اختیار کریں گے، ہدایت اتنی ہی جلدی آپ کی طرف بڑھے گی، آپ کی اصلاح بھی اتنی جلدی ہوگی، اللہ رہنمائی بھی جلدی آپ کے فرمائیں گے، صحیح راستہ پر چلنے کے لیے، دین اسلام پر چلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، قرآن و حدیث کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، دین اسلام آسان ہو جائے گا، ورنہ بہت مشکل ہے صحیح پلیٹ فارم، صحیح راستے پر
زندگی گزارنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بغیر حلال کے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور حلال کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کی اولاد میں، ہماری آپ کی نسل کے اندر اللہ والے آئیں گے، اولیاء صالح آئیں گے، خطب ابدال آئیں گے،